برکت کے حوالے سے، رزق حلال میں برکت کے حوالے سے کچھ میں چاہتا ہوں ارشاد فرما دیں ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کے لیے کئی احادیث کے اندر مختلف وظائف بیان فرمائے ہیں، خاص طور پر سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ سورہ واقعہ کو پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں، جب گھر سے نکل رہے ہیں تو بھی السلام علیکم کہیں، اور جب کوئی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اور آج کل ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق روزی میں برکت ہو جائے، تو اس کے لیے مختلف قسم کے ٹوٹکے اختیار کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ بس انہیں کچھ کرنا نہ پڑے، یعنی بزرگ کے پاس جا کے بس کوئی تعویذ دے دیں، میں محنت بھی نہ کروں، کچھ بھی نہ کروں اور حاصل ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وظائف بتائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو مسنون اذکار ہیں ان کو اختیار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ محنت کریں، علم کے ساتھ، جاننے کے ساتھ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بھرپور محنت کے ساتھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ غلط دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حلال میں برکت نہیں ہے۔ حلال میں اگر خدا نخواستہ برکت نہ ہوتی تو شریعت ہمیں حکم کیوں دیتی؟ شریعت نے حکم ہی اس لیے دیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی۔ اچھا، مجھ سے بھی یہ کہا جاتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری اولاد نافرمان ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، کیا اس کا بھی رزق حلال سے کوئی تعلق ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ جی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ہم بعض اوقات کنیکشن خود ملا دیتے ہیں نا۔ خود ملا دیتے ہیں۔ بہو گھر میں آئی ہے تو برکت ختم ہو گئی ہے، ساس کی برکتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن نحوست بہو اتنی غالب آئی کہ گھر کے سارے مبارک ہستیاں بیکار ہو گئی، معطل ہو کے رہ گئی۔ یہ جو کنیکشن ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اولاد نافرمان ہے تو ضروری نہیں کہ رزق حرام کا نتیجہ ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ نتائج خود دیکھ کے مرتب کر دیتے ہیں، اولاد نافرمان ہے حرام کماتے ہوں، حرام کماتے ہوں، یہ عورتوں کی زبان کو روک ہی نہیں سکتا نا، ماشاءاللہ ان کے نتائج تو ایسے ہوتے ہیں، آئنسٹائن ان سے مشورہ کر لیتا تو اور بہت سارے سائنسی قوانین ایجاد ہو جاتے، وہ تو اس کو بے وقوف ہی رہا، وہ تو چلا گیا دنیا سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کنیکشن ملا دیتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ رزق حرام کھلاتے ہیں تو اس سے اولاد، جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ بلڈ کے اندر شامل ہوتا ہے، پھر بلڈ پورے ایک ایک شریان کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس کے مضر اثرات روح پر مرتب ہوتے ہیں، اور جب روح غلیظ اور میلی ہو جاتی ہے تو ظاہری اعضاء اسی کے تابع ہو کر پھر گندگی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو اپنی اولاد کو رزق حرام کھلائے تو بعض اوقات اولاد نافرمان، بیوی کو کھلائے تو بیوی اطاعت شعار نہیں رہتی ہے، وہ بھی پھر مطلب وہ بدنگاہیاں شروع کر دیتی ہے، اور وہ شوہر کی وہ ویسی رسپیکٹ نہیں کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر گھر کے اندر آپ یہ دیکھیں گے جو رزق حرام کماتے ہیں نا، چڑچڑا پن، ایک بوجھل طبیعت، بات بات پہ لڑائی کرنے کو دل چاہنا، اور پھر اتنے بھولے پن سے کہیں گے مفتی صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دیکھیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں کروا دیا ہم پر، یعنی اپنا ہمیں کوئی قصور نظر نہیں آتا۔ فجر آپ نے کئی مہینوں سے نہیں پڑھی، رزق حرام کے اوپر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے، قرآن گھر میں کھلا نہیں، کئی سال گزر گئے، لیکن جادو ٹونا کروا دیا ہے، ہم بالکل پپو ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اور اپنے رزق حلال کو سب سے پہلے متعین کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، انشاءاللہ اس کو بنیاد بنائیں۔ پھر جیسے حضرت نے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو، رسول کو حکم کیا ہے؟ رزق حلال کے ساتھ ساتھ عمل، پھر یہ عمل کریں گے، اعمال صالحہ بھی اختیار کریں گے، انشاءاللہ گھر جنت بنے گا اور اس کی برکات ظاہر ہوں گی اور زندگی پرسکون ہوگی، اور یہاں سکون ملے گا انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ پرسکون۔ اچھا مفتی ارشاد سعیدی صاحب تشریف فرمایا، حضرت یہ فرمائے گا کہ رزق حلال کے حوالے سے جب بات ہوئی تو اس کا آخرت میں بھی سوال کیا جائے گا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو یہ فکر آخرت کی طرف بھی ہمیں راغب کرتی ہے یہ چیز، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ جی یقیناً آخرت میں جہاں انسان سے دیگر اعمال کا محاسبہ ہوگا، وہاں رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر انسان سے جو ضروری سوال قیامت کے دن فرمائے گا، ان میں ایک یہ سوال بھی شامل ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس سوال کا لازمی حصہ ہیں آخرت کے دن، تو لہٰذا آخرت میں اس کی باز پرس ہونی ہے، تو ہمیں آج ہی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اسے بہتر بنانے کے لیے اس پر توجہ کرنی ہے، اور اسے اپنی زندگی کے اندر یوں شامل کرنا ہے کہ ہم حلال ذرائع سے رزق اور مال کو حاصل کریں، اور خرچ بھی وہاں کریں جہاں اس کا خرچ کرنا حلال ہو، مشروع ہو، اور اجازت ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری وعیدات بھی آئی ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مٹی کھا لینا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے
کہ کوئی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے، حالانکہ مٹی کھانا اس میں کوئی غذائیت نہیں ہے۔ تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ لقمہ حرام کو کسی صورت بھی بندہ مومن قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اسے کھا لے یا اس کی طرف رغبت کر لے۔ تو ہمیں اسے اپنی زندگی کے اندر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور یوں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ جی بہتر۔ اسلاف کا کیا طریقہ کار تھا رزق حلال کے حصول کے حوالے سے؟ کتنی احتیاط تھی؟ کیا اہتمام تھا؟ میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ دیکھیں تو ایک مشہور صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ کوئی گھوڑا خرید کر لاؤ۔ ان کے سامنے آیا تو پتہ لگا یہ 300 درہم کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے مالک سے ملنا ہے۔ مالک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ 300 درہم کا تم نے دیا، کیا تم مجھے 400 درہم کا دو گے؟ تو اس طریقے سے 800 درہم تک قیمت کو لے گئے، اور قیمت کو لینے کے بعد جو ہے 800 درہم دینے کے بعد جب غلام نے پوچھا کہ حضور یہ کیا کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے مالک کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ اس کی قیمت کتنی ہے، تو وہ نقصان میں جا رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے مختلف بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے جو کپڑا بیچنا تھا اس کا بتایا کہ اس کے اندر عیب ہے، لیکن وہ سارا ہی اس نے بیچ دیا اور بیچنے والے کو خیال نہیں رہا، تو آپ نے سب کے پیسے پھر واپس کرنے کا اعلان فرمایا۔ تو اتنی احتیاط ضروری ہے تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ رزق حلال قبول ہو اور اس کی برکتیں پھر ظاہر ہو ہماری زندگیوں میں۔ کیا کہنا ہے؟